السلام علیکم ناظرین، حماقتے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اقرا حارث، میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال اور چودھری صاحب۔ ناظرین، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کی ہے کہ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میرے بارے سے کیا انہوں نے سکار نہیں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مودی کدھر ہے؟ آج یہ دیکھو نا کیسے چوڑا ہو کے بیٹھا ہے، دیکھو تو صحیح، وہ ہے کدھر ویسے؟ کدھر ہے سر میں بہت تنگ ہوں ان سے، وہ آج پھر لیٹ ہے اور ہمیشہ ایسے ہی کرتے۔ یہ ہائٹ آف نان پروفیشنلزم ہے کہ ٹائم ایک جو دیا گیا ہے اس ٹائم پہ اس کا نہ پہنچنا۔ دیکھو میں تو اس سے متاثر ہوں کہ یہ کم از کم ٹائم پہ پہنچتا تو ہے، حالانکہ کس قدر نامعقول شخص ہے یہ۔ یہ کہنا ضروری سی؟ تسی مینو رکھو، تواڈے ہر کام کراں گا۔ کیا ہر کام کیا کر لو؟ تواڈے بچے سکول چھڑ کے میں آواں گا۔ میں پاگل ہوں تمہارے ساتھ بچے بھیجوں؟ میں انہیں بری صحبت سے بچانا چاہوں گا۔ کپڑے تواڈے میں دوساں، وہ کردا سی یہ۔ اچھا اور کیا کیا کرو گے؟ انٹرسٹنگ اور بتاؤ۔ حکم کرو تسی جڑا کام کرنا ہے۔ کوکنگ وغیرہ کر لیتے ہو؟ ہاں جی، بہترین۔ ڈرائیوری؟ ڈرائیوری میں، ڈرائیور تواڈا دوڑ کے چودھری اترے گا، تواڈا دروازہ کھولے گا۔ انہیں کدی کیتا ہے؟ اسے گاڑی چلانی آتی ہو نا تو وہ بھی کرے گی۔ آندھی میں بھی نہیں، لیکن میں کراں گا۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپ کمنگ پولیٹیشین ہوں، تو یہ سب کام زیب دیتے ہیں آپ کو؟ کوئی وڈا مقصد حاصل کرنے لیے سیاستدان کی نہیں کردا، ہر کام کردا ہے، نچ کے وکھا دیتے نے۔ اسمبلی وچ ویکھو سارے نچن ڈے نے۔ کہاں؟ اسمبلی وچ کہاں کون ناچ رہا ہے؟ سارے ناچ رہے ہیں۔ بیوقوفی کی باتیں کرتے۔ سر تسی کدی انہاں نوں علیحدگی وچ ویکھیا نہیں؟ یہ جدوں پرائم منسٹر نوں ملدے نے تے نچ کے وکھاندے نے، جدوں آرمی چیف نوں ملدے نے تے ٹھمکے لاندے نے، تے جدوں امریکی سفیر نوں ملدے نے تو اوتھے لمے ہی پے جاندے نے۔ یہ آپ کو ساری باتیں کون سکھاتا ہے؟ جدوں تو میں ایتھے آنا شروع کیتا نا، میرے آئی کیو وچ بڑا اضافہ ہو گیا۔ اوئے ہوئے ہوئے، کس میں؟ آئی کیو واہ 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 واہ۔ پہلے والی کھچ میں نہیں رہا۔ تو کیا پازیٹیو چیز آپ نے سیکھی ہے یہاں پہ؟ یہ پروگرام نہیں، یہ آستانہ ہے۔ اچھا، ہاں، او بابا جی بیٹھے نے جنہاں کو سب کچھ مل جانا ہے۔ میں انہوں ناظم نہیں، وزیر لگاں گا، اس تو بعد اس ملک دا پرائم منسٹر بناں گا میں۔ تم نے کبھی اپنی شکل دیکھی؟ جڑے لگے نے انہوں نے کدی ویکھی ہے؟ تم سے بہتر ہے وہ۔ وڈے وڈے بندے افسر لگے ہوئے نہ انہوں نے کوئی محلے والا پوچھتا ہے نہ گلی والا، پھر بھی افسر لگے ہوئے نے۔ یار اچھے خاصے گڈ لکنگ ہینڈسم لوگ ہوتے ہیں، تم ایسے بس باتیں کرتے۔ چودھری صاحب یہ بتائیں، کرنٹ افیئرس پہ نظر ہے، اخبار وغیرہ پڑھتے ہیں؟ پہلے تو نہیں سی پڑھتا، لیکن جس دن دا اس پروگرام میں آیا نا، اخبار نہیں اخبارات پڑھنا۔ اخباراتاں کیا ہوتی ہیں یار؟ یعنی کہ ساری اخباراں۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں باجی جی، میں آج کل اخبار پڑھ کے بڑا پریشان ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ بس خبریں ایسی پریشان کر دیتی ہیں مجھے۔ یہ جو کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے، یہ جو مہنگائی ہے، نہیں انہاں نال میری کوئی غرض نہیں ہے۔ اے جڑی پاکستان تے ہندوستان دی دشمنی دن بدن ودی جا رہی ہے۔ اور یہ جو ہسٹیریا کی کیفیت ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یوفوریا کی کیفیت بن رہی ہے، یہ خطرناک ہے۔ تو سر کس حد تک جنگ آپ کو دونوں ممالک میں نظر آ رہی ہے؟ جنگ کا جہاں تک تعلق ہے، میں تو ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ نیوکلیئر کنٹریز آپس میں لڑا نہیں کرتے۔ یہ ایک سٹائل ہے، یہ ایک نخرہ ہے، کشکا ہے نیوکلیئر پاورز کا کہ وہ آپس میں نہیں لڑتے۔ وہ لڑ سکتے نہیں ہیں، ڈیٹرنٹ ہے نا، لیکن انہونیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی سائنسی کلیہ یا فارمولہ تو نہیں ہے نا کہ اس کے نتائج ایگزیکٹلی وہی ہوں گے جو کہ اس کے فگرز بتا رہے ہیں۔ کوئی انہونی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ پہلا نیوکلیئر تھیٹر سب کانٹیننٹ بن جائے، ساؤتھ ایشیا بن جائے۔ امریکہ کا ایک بڑا سالڈ ایکسپرٹ گروپ ہے ساؤتھ ایشین پالیٹکس پہ۔ ان لوگوں نے اپنی بریفنگ جو دی ہے نا امریکن کانگریس کو، جی، وہ کافی لرزہ خیز ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان جس نہج پر جا رہے ہیں، جس ڈگر پر چل رہے ہیں، لا محالہ ان کی آپس میں لڑائی ہوگی۔ لیکن ساڈے والوں سر کوئی گل نہیں ہوندی، وہ کوئی نہ کوئی گل کر دیندے نے۔ دیکھو وہاں پر 1.25 ارب زبانیں ہیں، وہاں پر سینکڑوں ٹی وی چینلز ہیں۔ ہمارے ہاں 18 کروڑ عوام اور زیادہ سے زیادہ 50 ٹی وی چینلز، تو ایک ریشو جو ہے نا ہماری بہت ڈفرینٹ ہے۔ ہم بھی حسب توفیق، حسب جسہ، اینٹی انڈین جو ایک یوفوریا ہے اس کو ہوا دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جسے آپ سول سوسائٹی کہتے ہیں،
وہ انڈیا کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں, وہ کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں, اہنسا کی بات وہ کرتے ہیں جو گاندھی جی کی تھیوری تھی. لیکن جو انڈین میڈیا ہے, انڈین انٹیلیجنسیا ہے, وہ فیشن کے طور پہ پاکستان بیشنگ کرتا ہے. ایک عام تاثر یہ ہے کہ ہم انڈیا کی نسبت عسکری طور پر کمزور ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم پیار محبت کی صلح صفائی کی بات کرتے ہیں. سر اسی کمزور کیوں ہیں؟ سن گلوکوز لگ گیا ہے. کس نے کہا؟ نہیں, سن خارش پئی ہوئی ہے, ساڑیاں لتاں وڈیاں نے. اللہ نہ کرے. یہ میں کہہ رہا ہوں ایک تاثر ہے, تاثر پیدا کیا گیا ہے جو کہ غلط ہے. تو میں ہی چاہتا پہ کوئی لڑا کے دیکھ لو کسی نال. نہیں. چودھری صاحب آپ کی سمجھنے کی بات نہیں ہے, ذرا مجھے سمجھنے دیں, آپ شریک گفتگو نہ بنے. تو پھر میں مٹر دیو, میں کٹ دا رہا تھے بیٹھ. نہیں چودھری, تم آج کل پڑھ رہے ہو نا اخباریں؟ ہاں جی. اور تمہیں نے یہ گفتگو کا آغاز کیا تھا انڈیا پاکستان. ہاں جی. اس لیے کوشش کرو سننے کی. لو جناب, ہن شکایت نہیں ہوئے گی. چلو ٹھیک ہے. سر آپ کچھ بتا رہے تھے. جنگ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک کنونشنل یعنی روایتی, دوسری اسٹریٹجک نیوکلیئر اٹامک. تو ہم روایتی جنگ میں انڈیا سے بہت پیچھے ہیں. وہ کیڑی جنگ جناب؟ روایتی جس میں عام اسلحہ استعمال ہوتا ہے. ٹینکوں کی تعداد دیکھ لو, آپ کے پاس اگر ایک ٹینک ہے تو ان کے پاس 5 ٹینک ہیں. آپ کے پاس ایک جہاز ہے تو ان کے پاس 7 جہاز ہیں. آپ کے پاس 2 سب مرینز ہیں تو ان کے پاس 22 سب مرینز ہیں. آپ کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ہے ہی نہیں سرے سے, ان کے پاس ہے. سارے جنہ جذبہ ساڈے کول ہے انہاں کول ہے. کس نے تمہیں کہا کہ تمہارا جذبہ 65 اور 71 کے بعد دھیرے دھیرے ماند پڑتا گیا ہے اور اب بہت نیچے جا چکا ہے. کی وجہ کی ہے جی؟ وجہ تم لوگ. جنگ بھی میرے تے پاتی نہیں. سر مینوں صحیح گل دسو, اللہ پاک دی قسم, میں آج تک جذبے دی خلاف ورزی کیتی نہیں. میں تو انڈین فلم نہیں ویکھدا. یہ جو کرپشن کرتے ہو چودھری, یہ جو کرپشن کے پیسوں پہ پل رہے ہو چودھری صاحب. نہ اے ابا جی. نہیں ابا جی, جب وہی نہ ایک ہی بات ہے نا, انٹرپرائز تو وہی ہے نا, اسی بزنس کے مالک کو میں ہر دفعہ کہتا ہوں. جنی تسی میری کرپشن دی گل کردے نا, مینوں شک پیندا کہ ابا جی نے تو تھلے آ جانا ہے کہ بھائی تیری میری لڑائی کی ہے. کرپشن کے ساتھ ہماری لڑائی روز اول سے ہے اور روز آخر تک رہے گی انشاءاللہ. جس نے تسی بول دے ابا جی نو لمحہ پا لیندے نے تے تھلے بھائی تیری گل ہو رہی ہے. تسی یقین کرو جی, میں راتی خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا خواب؟ ابا جی دوزخ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ جوتے لے کر آئے ہیں. جوتے؟ ہاں جی. یعنی ان کو پینٹی لگا دے. اور ابا جی تو اتنے ولیمہ ہے. ابا جی کو کہتے کھڑے ہو جاؤ. اچھا. ابا جی انہوں نے ویکھیا, ابا جی نے کہنے تو سمجھ تک گیا ہی ہوئے گا. ابا جی نے فوراً ٹائم ویکھیا, انہوں نے کہا 11 بج گئے, میں لگتا ہے حماقتے لگ گیا ہے. بہرحال میں بات کر رہا تھا امریکن تھنک ٹینک کی, امریکن ایکسپرٹس کی. ان کی جو دلیل ہے نا وہ بڑی خطرناک اور بڑی پاورفل ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا پاکستان کی جنگ کچھ ایسی نہیں ہوگی کہ دونوں آپس میں ناراض ہوں گے اور جنگ شروع ہو جائے گی. دہشت گردی کی کوئی انتہائی سنگین واردات ہوگی انڈیا کے خلاف. انڈیا یہ سمجھے گا کہ پاکستان نے کیا ہے. جس طرح بامبے اٹیکس آج بھی ہمارے اوپر تھوپے جاتے ہیں. اول تو پہلی بات یہ کہ وہ جو قصاب بھی تھا وہ صرف پیدا یہاں پہ ہوا تھا, ایجنٹ تو تمہارا تھا, ڈبل کراس کر رہا تھا تمہیں. اس واردات پر بھی پاکستان لاکھ صفائیاں دے گا, لیکن انڈیا نہ سمجھے گا, نہ سمجھنے کے لیے تیار ہوگا, وہ نیگوسیشن کی طرف آئے گا ہی نہیں. چنانچہ کشمکش, غصہ اور نفرت جنگ کی شکل اختیار کر لیں گے. انڈیا پاکستان پر چڑھ دوڑے گا. اب انڈیا اگر پاکستان پر چڑھ دوڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان روایتی طور پہ انڈیا کا مقابلہ کرے. سر روایتی مقابلہ کیسے کریں جبکہ اسلحے کا سب سے بڑا خریدار خود ہے؟ جی انڈیا اتنا بڑا خریدار ہے. انڈیا کو تو کوئی میرا خیال ہے منتھلی شاپنگ کے بھی پیسے ملتے ہیں نا, تو وہ اسلحہ خرید لیتا ہے. تو سارا اسی کیوں نہیں خرید دے؟ اسی سارے پیسے نمرونڈا کھا جاندے ہیں. تم نے کہا تھا کہ غیر ضروری طور پہ ٹانگ نہیں اڑاؤ گے. میں معافی چاہتا جی, آئندہ شکایت نہیں ہوئے گی. یہ ہر دفعہ یہ کہہ دیتے ہو. اچھا سر آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں بتا رہا تھا کہ تو ہم چونکہ روایتی طور پر کمزور ہیں, ہم اسٹریٹجک کا سہارا لیں گے, اور اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ آپ کی اسٹرینتھ بھی زیادہ ہے اور انڈیا کے سٹیکس بھی زیادہ ہیں. تو انڈیا کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے ساتھ اس کی لڑائی شروع ہو جائے, اور کجا یہ کہ نیوکلیئر شروع ہو جائے. لیکن ایسے عناصر موجود ہیں. میں پہلے بھی اسی شو میں عرض کر چکا ہوں کہ ایل کے اڈوانی صاحب نے
ہمیں مجبور کر دیا تھا مئی 1998 میں کہ ہم نیوکلیئر ایکسپلوژنز کر کے ایک سٹیٹمنٹ دیں کہ بھائی ہم بلف نہیں کر رہے, ہمیں مذاق مت سمجھو. تو اب بھی وہی کیفیت, یہ وہ تھنک ٹینک کہہ رہا ہے. جناب اسی کنونشنلی کمزور ہیں لیکن ساڈا ایٹم بم تے تگڑا ہے نا. ایٹم بم تو تگڑا ہے, کنونشنلی کیسے کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ واہ, جیسے آغا شاہی کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا. وہ کوئی سائنسدان نہیں جی. فارن منسٹر تھے پاکستان کے, فارن پالیسی کے ایکسپرٹ تھے, اچھا جی. اور بہت لاجواب آدمی تھے. جہاں تک نمبرز کا تعلق ہے نا, ایٹمی اسلحہ کا تعلق ہے, وار ہیڈز کا تعلق ہے, وہ ہمارے پاس زیادہ ہے. اس کا تو باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس انڈیا سے تقریباً ڈبل, جو کہ غلط ہے. پاکستان کے پاس زیادہ ضرور ہیں لیکن ڈبل نہیں ہے, ڈبل دا سائز آف انڈین وار ہیڈز. لیکن تسی ڈبل ہی کہی جاؤ نا, اگلے ڈرے رہن گے. اگلے پاگل ہیں. اجیو تسی میں دسے نا میرا ذرا دل وڈا ہویا ہے. تم اس کا علاج کرواؤ, یہ بیماری ہے دل بڑا ہونا. کوئی چنگی گل بھی کر دے دی ہوندی. تانوں پتہ میں صحت دے معاملے بڑا ڈرپوک ہاں. چودھری زیادہ زیادہ کتنے اور 5 سال جی لو گے؟ یا اللہ مذاق کر رہے لے. ہاں یہ جی گل آئندہ نہیں کرنی, کیونکہ میری بے شمار بیویاں نے اور لاتعداد بچے نے. ان کی کیئر ہو جائے گی, فکر نہ کرو, ریاست ان کو سنبھال لے گی. وہ کیویں جی, ایک کینیڈا ہے. اس کو کینیڈا کا پتہ ہے. بات یہ ہے کہ تمہارا کوئی والی وارث تو ہے کوئی نہیں, بھائی بہن تو کوئی نہیں نا. نہیں جی نہیں. یہ جتنی کروڑوں کی جائیداد ہے اس کے تم اکیلے وارث ہو نا. ہاں جی. تو جب تم پردہ کرو گے کوئی اور گل نہ کر لی ہے تو تمہارا کوئی دور افتادہ رشتہ دار اچانک پاپ اپ کرے گا, آن دھمکے گا کہ ہائے 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 میرا بڑا ہی عزیز کزن, میرا بھائی, میرا دوست دنیا سے رحلت فرما گیا. اوہو, نہیں نہیں ایسا ہوتا ہے. تہاڈی مہربانی. پتہ کی گل ہے, میں دسن لگا کہ مینوں اتنے درد ہونی شروع ہو گئی ہے. تو پھر وہ پتہ کیا کرے گا, وہ تمہارے پیسے کا بے دریغ استعمال کرے گا. اچھا مینوں انج لگ گیا جو کناتا لگ گئی اتنے. میں لمحہ پیا, کوئی بھوتنی دا آ کے میرے نک وچ روم ہی پا گیا. اچھا سر, آپ کچھ نمبرز کی بات کر رہے تھے. برطانیہ کو بھی خطرہ ہے کہ پاکستان تقریباً, یہ گارجین کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر آرسنل سے برطانیہ کو خطرہ لاحق ہو گیا. اچھا, کہ تقریباً اس سائز پہ ہم پہنچ چکے ہیں, اس نمبر تک پہنچ چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا اب دھڑا دھڑ یورینیم خرید رہا ہے آسٹریلیا سے. ہمارے پاس تو اپنا ہے نا. یہ بھی چنیوڑ تو نکلا جی. چودھری یہ یورینیم ہے, یہ کوئی فرنیچر نہیں ہے. ایک تو تسی پرسنل بڑا چھتی ہو جاندے ہو. میں پھر بات کروں تمہارے رشتہ داروں کی. چھڑ دیو نا, چھڑ دیو. کی یورینیر ادھر ہی گل کرو. یورینیر. ہاں جی سر اس کا مطلب ہے کہ انڈیا پاکستان نیوکلیئر وار نہ ہونے کے مترادف ہے. یہ جو تھیری مینٹین کرتے ہیں نا, وہ دلیل ساتھ بڑی دلچسپ دیتے ہیں کہ یہ جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں وہ پاکستانی فورسز کی, پاکستانی نیشن کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے انڈیا میں کچھ بھی کروا سکتے ہیں. یعنی آج انہیں پتہ ہے کہ آپس میں دشمنی اور نفرت کے بیج ایسے بو دیے گئے ہیں, اب وہ تناور درخت بن چکے ہیں. یہ بات انکلکیٹ کی جا رہی ہے نئی جنریشن کو تھرو دا سوشل میڈیا کہ انڈیا اور پاکستان دو بدترین دشمن ہیں. اور رہی صحیح کسر وہاں کا ایک سیگمنٹ آف میڈیا ہے جو نکال رہا ہے. اے جناب انہوں نے کی موقع رولا پایا ہے. یہ جنگل بنایا ہے انہوں نے. دیکھیں نا, موک کیا ہے. موقع تو نکلے. یہ موکری سے نکلا ہے, موک سے نکلا ہے, اس کا مطلب ہے مذاق اڑانا. اچھا, تو یہ جو تم موقع کی بات کر رہے ہو نا, یہ کوئی فلمی دھن ہے, اس کو انہوں نے پننگ کی ہوئی ہے صرف اس میں ریڈیکیول کرنے کے لیے. سر ویسے ایک بات ہے کہ جب انڈیا میچ ہار جاتا ہے تو تب مینٹیلٹی کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی عوام ریاکٹ کس طرح کرتے ہیں. انڈین قوم کے اندر ایک خاص چیز ہے جو بڑی حد تک ہم نے بھی, چونکہ اسی کلچر سے ہمارا بھی تعلق تھا, اب قدرے کم ہوتی جا رہی ہے. یہ چیز جو بے پناہ تھی وہ ہے انتہا پسندی. یعنی آپ محبت کرنے پہ آئیں گے تو کسی انسان کو اٹھا کر اوج ثریا پہ بٹھا دیں گے, کہیں گے جناب یہ بھگوان ہے. اور جو ہی اس بھگوان بیچارے سے کوئی غلطی سرزد ہو, یہ اسے یوں روندیں گے قدموں تک. دیکھیں 99 میں ہماری ٹیم جیتنے والی ٹیم تھی, ہم فائنل ہار کے آئے, لیکن کبھی گھروں کے باہر سیکیورٹی نہیں دینی پڑی انہیں.
इंडियन टीम के हर फर्द का घर आप देख लें, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए हमाकतें। वेलकम बैक नाजरीन, हमारा सेगमेंट है मेल मुलाकात। मोदी भी हमें अगली ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कौन है ज़ात शरीफ? हाजा ये बात पूछ लेना, पहले सलाम का जवाब तो दो तुम। हाजा सर, वो आपको याद है हमने कतरी शहजादे की स्टोरी डिस्कस की थी जो शिकार पे आया हुआ था और जिसे जुर्माना भी हुआ। ला हौला वला को, ये वो कतरी शहजादा? क्यों मैंने चंबल निकली तुम? नहीं सर, वो हम ये उनका फ्रंट मैन है जो पाकिस्तान में उन्हें फैसिलिटेट करता है। क्या फैसिलिटेट करते हो उसे? हर गल दसन वाली नहीं तुम। तमाम राजुन फाशुन हाजा बदकुमाशुन। इस कदर बुरा लगता है ये इस तरह की हरकतें। बाजी हाजा इनु क्या बाजा। वल्लाह खूबसूरत मुस्कुरातुन। भाई जी तुझे जरा बाहर जाके ना फिर तो आतुन। हरकतें सर वैसी पुरानी की पुरानी है, बेशक बन अरबी गए। हाजा अरबियुन ना कराए दी वर्दियुन। अच्छा बोर मत करो। होर की हबीबी है या करतुन। कितनी शादियां कर चुके हो तुम? बाजी जी बेशुमारुन, मेरी तो शहजादी मिला के 1500। हाजा हसरतुन बिलकसरतुन। अरबी भी ठीक से बोलनी नहीं आती। बाजी नवी नवी अरबी सीखी है, पंजाबी ना मालूम तुन। मादरी जुबान कौन सी है तुम्हारी? हाजा फ्रेंचुन। यानी तुम्हारी मादरी जुबान फ्रेंच है? अरबी दी समझ नहीं आई तुन। अच्छा ये बताओ, पाकिस्तान क्या करने आए? शहजादे दी जमानता तुन इतने ना शिकार ताकि आमता तुन। वैसे सर बड़ा सस्ता नहीं छोड़ दिया इन्हें 80,000 रुपए जुर्माना करके? नहीं, मैंने उस दिन भी बताया था 80,000 जुर्माना नहीं है, 7.5 करोड़ के इनके चरख थे जो छोड़ दिए गए। असल फिक्र हाजा चरगुन, बेचारा शहजादा करीबल मरगुन। अच्छा काफिये मिला रहा है, चरगुन और मरगुन। तुसी फिर चोला पा के इत्थे बह जाओ, मैं उत्थे जाके बह जाना। हाजा हाँ अरबी। बीच में हाजा फिट कर। ये भूल गया था या रफीका एक ही तरीका है। हाजा सवालन कसीरा, तू चुप रहना मेरे वीरा। अच्छा फिल्में कहाँ की पसंद है? हाजा हॉलीवुडन। मुझे मत बताओ। क्यों तानू की सूलन? अच्छा ये बताओ, फिल्में देखते हो? वल्लाह जरूर। किस किस की? करीना कपूर। अच्छा ये बताओ, शहजादे के लिए शिकार के अलावा क्या क्या करते हो? तेन हुन दस्या तो है तुन। अच्छा मैं सीरियसली एक सवाल पूछूं? नहीं क्या वजह क्या है? एवं तुन। क्या तुम्हारे भी तेल के कुएं हैं? और मेरे मौत दे कौन है? हाजा 7,000। अच्छा ये एंड में हाजा क्यों लगा देते हो? भाई जी तुसी दसो, मैं एक भी फिक्रा बोला है जिसे अरबी ना होवे। ये भी बोला है। हाजा अच्छा तनख्वाह तो बहुत लंबी चौड़ी लेते होगे? तनख्वाह ते नीरा घाटा हुन, थोड़े जे पैसे ऐना आटा हुन। तुम खाते बहुत हो गए ना हम। अच्छा वैसे बताओ तो सही, तुम्हारा ये शहजादा करता क्या है वहां पे? मैं 100 बार तो 10 बैठा भाई करदा की है। नहीं नहीं, बिजनेस क्या करता है? अलठेकतुन वर्ल्ड कप पुन। सर इसका क्या मतलब है? वर्ल्ड कप हो रहा है ना वहाँ पे, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, और बहुत बड़ा कप। तो यहाँ इस हवाले से आए हो? ऑफ कोर्स क्या क्या यहाँ से क्या लेने आए हो? लेबर लैन आया और तुसी सन मजाइल देने न। हाजा ऐसा उजड़ है, इसे ये नहीं पता कि मिसाइल भी हम ही से ले रहे हैं, और आने वाले दिनों में तुम्हें अशद ज़रूरत पड़ेगी इन मिसाइलों की। वो मिसाइल तुम्हें और कहीं से नहीं मिलेंगे, हम ही देंगे। तरले करोगे, मिन्नतें करोगे। पक्की गल है? यस मैंने कहा ना, तुम्हें और कहीं से नहीं मिलने, हम ही देंगे। असी फिर जो वर्ल्ड कप तो कमाना ना, मैंने तो लगता है सारा तो ही दे देना है। हाजा वैसे सर ये क्या स्टोरी है? ये स्टोरी है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस शुरू हो चुकी है। ये सऊदीया और यमन के मामला, फिर आगे ईरान के मामला, इराक, सीरिया, एक ऐसी सिचुएशन होगी कि पाकिस्तान को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। इसलिए तो मैं वल्लाह पाकिस्तान सुबहान अल्लाह। अपना मतलब है तो पाकिस्तान सुभान अल्लाह। हाँ हाजा।
اچھا آپ انڈیا جاؤ نا جن مقاصد کے لیے وہاں جاتے ہو. وہ انڈیا سے دیگر مقاصد لے جائیدہ ہے حاضہ. اچھا یہ بتاؤ یہاں سے لیبر لے کے جا رہے ہو؟ بے شمار ہوں, 5 اسٹیڈیم تے اپارٹمنٹ 1000 ہوں. سر یہ ہوٹلز بھی اب بے شمار تعمیر کر رہے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ لوگ بھی جائیں گے. اوہ اتنے لوگ ہوں گے وہاں پر, ورلڈ کپ, توبہ توبہ توبہ, وہاں پر جمع غفیر ہوگا اور انہیں 20 ہوٹلز نئے چاہیے. الفندقن لا تدادن ہور کی فصل الکمادن. حاضہ بھائی جی کسی اور زبان گل کر لیے. حاضہ چباڑتن سجن تباہن. تو کیوں عربی بند کیا آئے ہو؟ مینوں کی پتہ یہ نہیں بولنی پینی ہے. حاضہ اچھا تمہارا شہزادہ ہے کدھر؟ تھلے بہ کے میرا انتظار کر رہا ہے. وہ کیوں؟ میں وہ تو توپ پا آیا نا. وہ نہ رہا سی میں چوک کے ادھر آ گیا. حاضہ خود بھی کوئی گیم کھیلتے ہو کہ نہیں؟ ہاں جی. کیا کھیلتے ہو؟ جوا. یہ کوئی گیم ہے؟ ہو رہے مجھے یا کوئی بکرا ہے. حاضہ یہ آسان لیٹ ہو گیا. آپ تسی لمے پہ مینوں زچگی والا لباس پواتا ہے نا. اس فضول بات کا کیا مطلب ہے؟ مجھے تو لگتا پہ میں گائنی واڑے پھر رہا ہوں. اللہ جانتا نا مینوں ادھروں ہوا لگ رہی نہ ادھر لگ رہی. فضول بے تکی باتیں کر رہے ہو. ایمان نال ساڈے پنڈ وچ عورتاں ہی سر بن کے پھردیاں نے جدوں بیچاریاں کوئی مصیبت پئی ہوندی ہے. حاضہ بہت ہی گھٹیا. حاضہ باجی تہاڈا انٹرویو تے لمحہ ہو گیا ہے تے ایمان نال مینوں چکر آن لگ پے اے پیا جے عربی. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اور یہ دیکھیں آفتاب صاحب, اب اور یہ کیا کس گیٹ اپ میں آ گئے ہو آپ؟ تو کچھ بھی نہیں کیتا, کپڑے چینج کیتے نے. توپ کے اوپر ہی توپ کے اوپر یہ ویسٹ کوٹ پہن کے آ گئے. میں کہا ٹائم تھوڑا چھتی چھتی پاؤ, انہاں تے حال دو ہی پا دینی ہے. بندہ دے سیدھا پترا نہیں ہوندا, آواز آندی سٹینڈ بائے. اور سناؤ تسی ٹھیک ہو؟ سر آج مودی نہیں ہے, اس کی ان کی کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گیٹ اپس کر کے آئیں. یہ مجھے کہہ رہے تھے میں نے پنکی بھی بننا ہے. پنکی؟ جی تسی آڈے تے لاؤ, میں 1 منٹ ہی بن کے آ جائیں گی. مینوں ٹائم خبردار نہیں, پنکی نہیں بننا. میری گل سنو, اس طرح نہ کرو آفتاب صاحب. ایک بار ساڈے نظراں پھیرو. اچھا چپ. ہاں جی دسو مڑ گل کتوں شروع ہوئی جی؟ اچھا تم کہہ رہے تھے اخباریں پڑھتے ہو آج کل. ایک گل میں تیرے کو سیریس پوچھنا چاہنا. ہاں جی. میں اخبار چ پڑھی ہے, اے جا وکے سنگھ ہے نا وزیر انڈیا دا, یہ کہندے نے اتھوں دا جنرل مشرف ہے. اخبار میں پڑھا تھا یہ؟ ہاں جی. تو پھر تفصیل بھی وہاں لکھی ہوگی. وہ دی تفصیل تے لکھیا ہوندا ہے بقایا جات اگلے صفحے پہ وصول کرے. میں اتھے جاندا ہی نہیں. بقیہ, بقایا جات نہیں ہوتے, بقیہ ہوتا ہے. اچھا میں سمجھا خبریں بقایا جات ہوندے نے. تو بقیہ نہیں پڑھا تم نے؟ نہیں جی, لیکن میں حیران ہاں کہ اتھوں دا وزیر ہے وہ مشرف نہ کیوں ملدا ہے؟ اس لیے کہ وہ پہلے فوج میں تھا. اچھا وزیر اب ہوا ہے ایکسٹرنل افیئرز کا. اوہو, اے پھر بقایا جات تے ہی ہونا ہے. پھر بقایا جات بقیہ. بقیہ, ہاں جی. اب بقیہ حالانکہ چھوٹا ہے, میری زبان تے نہیں چڑھدا. تمہاری زبان بہت بڑی ہے نا, لمبی ہے. لگتا جی میں درزیاں دا کوئی اوزار ہے. وہ بخیہ ہوتا ہے. اچھا بخیہ. اگر تہاڈی میرے تے ریسرچ مک جاوے نا تے دسنا وہ جرنیل والا کی رولا کی ہے. یہ 24واں آرمی چیف تھا انڈیا کا. اچھا. جنرل وی کے سنگھ 2010 سے 12 تک یہ آرمی چیف رہا. یہ پہلا انڈین آرمی چیف تھا جو کمانڈو تھا. جس طرح پرویز مشرف سی. ہاں جی, پرویز مشرف بھی تو کمانڈو تھے نا. اور پھر یہ بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے. ان کا تاریخ پیدائش کا کوئی ایشو تھا. اور پرویز مشرف بھی عدالتوں کے چکر کاٹتے پھر رہے ہیں آج تک. مشرف بھی پالیٹکس میں الیکشن لڑنا چاہتے تھے, عدالت نے اجازت نہیں دی. یہ 2014 میں الیکٹ ہو کے آئے بی جے پی کی سیٹ سے. ایک چیز ہے سنگھ صاحب وچ کوئی نہیں ہونی, کون سی؟ موسیقی. بریک آدمی نے مشرف صاحب. مشرف صاحب ہیں تو بری, بہت بری. یہ کوئی چھوٹی گل ہے کہ آرمی چیف ہو کے ایڈا اعلیٰ طبلہ بجاوے. اور تہاڈے سامنے تافو صاحب ہوندے. سر یہ تافو صاحب کون ہے؟ تافو بہت بڑے میوزیشین ہیں. اچھا. اور طبلے میں اس وقت یہاں کم از کم پاکستان کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں. اچھا پھر دونوں نے کتابیں لکھی ہیں. اچھا. دونوں آتھرز ہیں. آ جڑا انڈیا چ پریڈ ویکھن گئے سن, سنے انہاں کبینہ چ کڈن لگے سن. یار چودھری کیا تم ادھوری خبریں پڑھ لیتے ہو, تفصیل پڑھا کرو. دسو تسی ہویا کی ہے؟ یہ دلی میں ایک تقریب تھی پاکستان ہائی کمیشن کے اندر.
تو اس میں شریک ہوئے اور بڑا خوش رنگ لباس انہوں نے پہن رکھا تھا, وہ پاکستانی فلیگ کا لباس تھا, وائٹ ان کا کرتا پیجامہ تھا اور بڑی خوش رنگ گرین ان کی ویسٹ کوٹ تھی اوپر. سوشل میڈیا پر تمہیں پتہ پھر شور مچ جاتا ہے ایک دم. نہیں تو انہوں نہیں سی پتا کہ رنگ ساڈا ہے. نہیں پتا تھا, وہ تو کرٹسی میں چلے گئے بھائی. وہ پڑھا لکھا آدمی تھا, سابق جرنیل رہ چکا ہے, اسے پتا ہے جنگ کی فیوٹیلٹی کا, کہ جنگ جیسی بیکار چیز ہے ہی کوئی نہیں. جنگوں سے مسائل ہوتے ہوں گے کسی دور میں حل, یہ دور جنگوں کا دور نہیں ہے. سر تو باہر آ کے تو اس نے عجیب سی بات کی, اس لیے کہ ہی واز ٹریپڈ. دس از کالڈ اے کیچ 22 پوزیشن. وہاں سے نکل نہیں سکتا تھا بیچارہ. اس نے کہا جی میں بیٹھا رہوں. انہوں نے کہا جی آپ بڑے انماق سے وہاں بیٹھے باتیں سنتے رہے ہندوستان کے خلاف, پاکستان کے حق میں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی میں بڑی بیزاری سے, بڑی بے دلی سے وہاں بیٹھا رہا ہوں. اس پر ان کی ایکسپلینیشن کال ہوگی کہ بھائی جان یہ آپ نے کیا کیا. میڈیا ایک دوسری طرف سے چڑھ دوڑ. دیکھیں نا, ہیٹرز ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں, وہ آپ کو جینے نہیں دیتے. میں نے اگر کوئی ایسی بات کہی ہے, پاکستان کی شان میں گستاخی کر دی ہے, یا پاکستان کی فیور میں جا کے میں نے کوئی ایسا عذاب آپ پہ نازل کر دیا, تو انڈیا پاکستان کا بیلیجرنٹ ہونا, آپس میں متصادم ہونا, یہ بہت سوں کو سوٹ کرتا ہے. اور گلوبل سینیریو میں بھی بہت سوں کے فائدے میں ہے یہ سب کچھ. دیکھو نا, دھڑا دھڑ اسلحہ خرید رہا ہے, انبار لگاتا چلا جا رہا ہے. بہت سی فیکٹریاں صرف انڈیا کی وجہ سے چل رہی ہیں کہ جی انڈیا کو خطرہ ہے. چنانچہ اس پیرانویا کی وجہ سے وہ اپنے ہتھیار بناتا چلا جا رہا ہے. پاکستان کی بھی یہی کیفیت ہے. پاکستان بہت سا اسلحہ خود بھی بناتا ہے. تو بیچتا کیوں نہیں؟ بیچتا ہے, بیچ رہا. کس نے کہا تمہیں؟ پاکستان کا اسلحہ بڑا لاجواب اسلحہ سمجھا جاتا ہے. چند کیٹیگریز ہیں, اور اب دیکھنا تم, یہ انقریب انشاءاللہ, جیسے میں نے پہلے کہا, پاکستان کی ایک ایک چیز بہت اچھے داموں بکے گی, کیونکہ پاکستان کا پوٹینشل بہت ہے. مطلب امریکہ بھی بناتا ہے ہتھیار, لیکن ہمارے ہتھیار کیا کم ہے. JF-17 تھنڈر, یہ کوئی مذاق ہے یہ جہاز؟ اب یہ ٹاپ کا جہاز ہے, اور سب سے نچلی سطح کا جہاز بھی نمبر 1 پاکستانی ہے. وہ کڑا جی ہے کاغذ والا جہاز ہے. مشاق, کبھی سنا ہے مشاق؟ نہیں جی, ماشکی تو سنے ہیں, مشاق نہیں. دنیا کے لاتعداد ممالک جو اپنے ٹرینی پائلٹس کو جو جہاز دیتے ہیں وہ مشاق ہے. اب میں کوئی اور بات کر لوں کہ نا؟ میں تو یاد رہ نہیں دیو اگاں بریک لو باجی, میں کہنا چاہ شاہ پی بھی ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے, پاکستان انڈیا خود بیٹھیں گے, خود سوچیں گے, ہماری سول سوسائٹیز سوچیں گی, ہمارے لیڈرز, ان کے نیتا وہ سوچیں گے, تو پھر یہ دونوں ممالک قریب آئیں گے. اور کو ایگزسٹنس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے دونوں کے پاس. سارے دل انڈیا نو دل صاف کرنا پینا ہے. آپ کو بھی دل صاف کرنا پڑے گا. تسی ساڈے نال ہو یا انڈیا نال ہو. میں امن کے ساتھ ہوں, میں حق سچ کے ساتھ ہوں. بہرحال ہم بات کر رہے تھے دونوں کو قریب لانے کی جو ایفرٹس ہو رہی ہیں نا, تھوڑی تھوڑی اب بھی جاری ہیں. مثلا ایک بندہ ہے, بڑی دلچسپ اس نے ایک اٹیمپٹ کی ہے. اس نے ایک ایک اپلیکیشن انٹروڈیوس کی ہے, گوگل کے ذریعے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہ انڈیا اور پاکستان اس کا نام ہے. اس ایپ کے ذریعے آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں, لاتعداد چیزیں, یعنی گیس ورک ہے, کوئز ہے اس میں کہ یہ تصویر کہاں کی ہے, گیس کیجئے. یوں لگے گا آپ کے گھر کی ہے, وہ ہوگا امرتسر. اچھا, یعنی آپ لاہور سمجھ رہے ہوں گے, ہوگا دلی. یعنی وہ چیزیں جہاں پر مماثلت ہے, اس نے وہ ایریاز ڈٹرمن کر دیے ہیں. اٹ از ویری انٹرسٹنگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد اس کی یہ جو کانسیپٹ تھا نا دیتانت کا, جی مڈ 60s میں جب امریکہ اور سوویت یونین کے اسی سوچ رکھنے والے دانشوروں نے سوچا, سیاستدانوں نے سوچا کہ یار ٹھیک ہے ہم آپس میں دشمنی بھی پالتے رہیں, ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے کامن ایریاز کون سے ہیں. کانفلکٹ ایک طرف, کامنالٹیز کیا ہیں. تو 90% ایسی چیزیں تھیں جن میں کوآپریشن ہو سکتی تھی. اچھا, ٹریڈ تھا, میڈیکل تھا, ایگریکلچر تھا, کلچر تھا, سپورٹس تھا, ہر چیز. چنانچہ اس کو دیتانت کے نام سے, دیتانت فرینچ فریز ہے جس کا مطلب ہے اکاموڈیشن, کہ اکاموڈیٹ کریں ایک دوسرے کو, لیکن یہاں پر ریلیکس کرنے کو کہتے ہیں. ریلیکس کرنا, جو بڑی سٹرینڈ ریلیشنز ہوں ان کو کچھ ریلیکس کر دینا. اکاموڈیشنز کے ساتھ ہی ریلیکس کیا جاتا ہے. ایک سلسلے کا آغاز ہوا
اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ انتہائی متصادم سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس ایک دوسرے کے قریب آنے شروع ہوئے. پھر اسٹوڈنٹس ایکسچینج پروگرامز شروع ہوئے, پھر سپورٹس کا, کلچر کی ایک یلغار ہوگی. ورنہ آج تک دنیا نیوکلیئر ڈیزاسٹر دیکھ چکی ہوتی جس سپیڈ سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. بھائی جی تہاڈی گلاں 'چ میں بھول گیا. کیا تھلے ایک بندے نے روکیا ہے, اتنے نہیں آن دے رہا ہے. گیٹ نے روکا؟ ہاں جی, تو کیوں اپنا نام انہیں مودی دسیا نا. ہمارے مودی کو روکا؟ ہاں جی. اگے میرے نال گڈی 'چ آندا سی نا, آج موٹر سائیکل تے آیا, انہیں باہر ہی روکیا. جھوٹ بول رہا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. صرف مودی بھی ہوندا نا, انہوں نے آن دینا سی. وہ یاور یاد بنیا ہے. سردار یاور یار جی جاؤ یار اسے لے کے آؤ, کمال ہے. پر ابا ہون دے اتنے ہی, ہن تک تو انہیں نوکری بھی کر لی ہونی ہے گیٹ پہ. ہاں جی, ایڈی ضرورت مند طبیعت دا مالک ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارا سیگمنٹ ہے میل ملاقات اور ہمیں جوائن کیا ہے سردار یاوت حیات خان صاحب نے. مودی صاحب پہلے تو یہ بتائیں آپ تھے کدھر, اتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہاں یار ہم چیختے چلاتے جا رہے ہیں, تم تھے کہ آج پورے شو میں نہیں ہو تم. میں ٹریفک وچ پھس گیا سا چانچی. نہر دے اوتے ٹریفک جڑی وہ چوک کر گئی ہے. نہیں تو ٹریفک تو کئی دن سے چوک ہو چکی ہے وہاں پہ, تو آپ دوسری لائن لے لیتے. آفتاب جی میرے کول اس شہر دا نقشہ نہیں ہے گا. ہمارے پاس نقشے ہیں. میں تاڈی طرح آوارہ گرد نہیں ہے گا نا جی. اچھا یہ کیا آئٹم ساتھ لے کر آیا؟ کراؤ نا میرا تعارف. رہنے دو, مجھے نہیں کرنا. کی ہویا کی جناب, ہویا کی مسئلہ کی تہاڈا؟ آرام نال بیٹا, آرام نال. کیوں جی, بچی نوں ڈر لگدا ہے؟ بچی نو نہیں, بچے نو بھی ڈر لگ رہا. میں افریقہ گیا سا, تانوں یاد ہے جدوں میں 8 mm تے ایک فلم شوٹ کرنی سی. تو اسے وہاں سے پکڑا تھا؟ نہیں جناب, میں اتنے رہنا, میرے دوست نے, میرا اتنے جنگل چ کاروبار ہے گا. نہیں, کس چیز کا کاروبار ہے؟ اے جس طرح دی ایدی آواز ہے نا جی, لگدا ہے کوئی یہ کہ اتنے جرافے کرائے تے دیندا ہے. یار باقی بتاؤ, افریقہ کے جنگلوں میں رہتے ہو؟ تسی میرے جیبے پتے ویکھ لینے. اچھا یہ تمہارے واقف کیسے بنے؟ اتنے جناب یہ جنگل چ نا باندراں دی تصویراں کھچ رہے سن. صرف بندروں کی؟ ہاں جی. اے میرے فریم ہی آ گیا سی. ویسے مودی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم گھنٹہ تمہارا انتظار کرتے رہیں. یار شو اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح تم اسے ایزی لے رہے ہو. آفتاب جی تانوں پتہ ہی نہیں ہے گا کہ اتنے ٹریفک وچ عورتاں چلا رہی سن, ایمبولینس نو جگہ نہیں سی مل رہی گزرن دی. ہماری یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے, مس مینجمنٹ ہے کہ ہمیں فیسٹیوٹی بھی نہیں کرنی آتی. ہمیں اپنے فیسٹیولز, اپنے ایونٹس مینجمنٹ ہے نا. اپنا الیکشن دیکھ لو, الیکشن کیا ہے, ہر الیکشن پہ شور مچتا ہے جی ریگنگ ہوگی ریگنگ ہوگی. ریگنگ نہیں ہوتی, وہ مس مینجمنٹ ہوتی ہے. آپ کے پاس کوئی پلان آف مینجمنٹ نہیں ہے. اسی طرح ہی یہ بڑی خوبصورت, میں بڑا پسند کرتا ہوں یہ جس طرح نہر کو سجایا گیا ہے, جس طرح اس میں پیارے پیارے میورلز ہیں, فلوٹس ہیں, بڑے خوبصورت, وہ بڑے اچھے لگتے ہیں. لیکن ٹریفک مینجمنٹ میں آپ بری طرح پٹ گئے. اس سے کیا ہوا, کامران لشاری کے کیے کرائے پہ پانی پھر گیا. اوئے اور تے اور بسنت ویانا نے مس مینجمنٹ دا شکار کر دیتی ہے. کیا اچھا ایونٹ تھا, کیا خوبصورت ایک ایکٹیویٹی تھی, بیڑا غرق کر دیا. کچھ ان کی مس مینجمنٹ نے اور دوسرا ہماری اپنی بدخصلتی نے. دو چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے ہر ترقی یافتہ صحت مند معاشرے کو. ایک فیسٹیولز, دوسرا ہیروز. ہمارے پاس نہ فیسٹیولز ہیں نہ ہمارے ہیروز ہیں. جتنے ہیروز ہیں وہ زیادہ تر کنٹروورشل ہیں. اول تو ہوتے ہی نہیں ہمارے یہاں, کوئی ڈرتا ہیرو نہیں بنتا ہمارے یہاں کہ بھئی یہ تو ہیروز کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں. زیادہ تر ہیرو پوسچومس بنا دینے. ہاں جی, ہمارے یہاں تو یاد ہی مرنے کے بعد کرتے ہیں. وہ احمد ندیم قاسمی صاحب نے کتنی خوبصورت گل کیتی ہے. وہ ذرا دسو نا جی, وہ اعزاز کے ساتھ. اعزاز کے ساتھ بہت خوبصورت, بڑا خوبصورت. عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن, عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن, یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. واہ 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 واہ, بہت اچھے, بہت بہت خوبصورت شعر کا ہے. یہ جواب والی کہڑی گل ہے یار, تم اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے جی. یہ بڑا بدتمیز ہے گا آفتاب جی, یہ کنا نال بھی بولدا جی. سردار صاحب یہ بتائیں اس کا نام کیا ہے اور آپ اسے لے کے کیوں آئے ہیں؟
ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਈਕਲ ਜ਼ੋਂਬੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। क्या है? ਮਾਈਕਲ ਜ਼ੋਂਬੀ। माइकल ज़ॉम्बी। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਐਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਤੱਵ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। तो फिर करतब दिखाया क्यों नहीं इसने? ਤੇ ਇਹ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ? आफ्ताब जी मजाक अपनी जगह ते, लेकिन ਇਹ ਮੌਸੂਫ ਬੜੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈਗੇ ਜੀ। मुझे तो ये सिर्फ एक ऐनक और सिगरेट का मालिक लग रहा है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਂਡੇ। वो ये मुझे कहा तुमने? ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। क्यों? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਂਬੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬੀਬੀ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਗੁਰੀਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। तो ये इस वक्त क्या है? ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬਤਖ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। यार बात सुनो, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। ਜੀ ਬਤਖ ਬਣ ਕੇ ਵਖਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। सिद्धार्थ साहब कोई काम की बात भी करें, क्या आपने फजूल बातों में डाल दी है बतख चिंपैंजी? कोई मुखबरी है कि नहीं? ਬੀਬੀ ਮੁਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਪਾ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਫੀਲਡ ਕਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। अच्छा मेरा एक सवाल है कि जो OGDCL है, इतना जबरदस्त इदारा है, प्रॉफिट में जा रहा है, बहुत एक्सपर्टीज है उसके पास, करप्शन भी ऑफ कोर्स बेपनाह है वहां, तो वो खुद क्यों नहीं प्रोसेस करता? आफ्ताब जी, पहले उनके पास प्लांट था तो वो खुद प्रोसेस करते थे, अच्छा अब नहीं है? अब वो रेंटल पे जाएंगे। ओए होए होए होए। तो रेंट कितना है? वो बस कुछ ना पूछो आफ्ताब जी, रेंट अरबां इंच ते कमीशन करोड़ां इंच। हाय 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 हाय। यू सी, तो कौन है, कौन कर कौन रहा है? ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ OGDCL ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ, बहुत बड़ा अफसर। कोई नाम भी होगा ना इन साहब का? नामों के चक्कर में ना पड़े जी आप, पहले पूरी बात तो सुन ले। ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ OGDCL ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਂਚਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨਾ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। नहीं तो इस पे कोई मुकदमा वगैरह नहीं बना? ਨੈਬ ਨੇ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा जी, सबसे पहले तो इस कंपनी का नाम बताइए। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਰਤੂਮ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। अच्छा बात भी हम कर लेते हैं, लेकिन आप साथ ही साथ हमें इस ब्यूरोक्रेट का नाम भी बताइए जो इसके साथ पार्टनरशिप में है। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ। लो, ਇਹ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਨਾ। बताए ना सरदार साहब, ये क्या वक्त जाया कर रहे हैं आप? और ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਖਾਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਿਪਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा यार प्लीज सीरियसली आप कम से कम बताएं कि आप क्या करने आए हैं पाकिस्तान? ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਚਾਂਸ ਨੇ, अच्छा ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਬੈਠਾ। अच्छा। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੇਸ ਫਸਿਆ ਆ। ट्रैफिक में फंसे हुए? ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ੋਂਬੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਿਓ ਹੋ। क्यों? हमने क्या किया? आदमखोरी की है? ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। देखो कौन कह रहा है हमें, ज़ॉम्बी ये बात कर रहा है। ਬਾਈ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਲੋਕ ਹੈ। ਓਏ ਨਫੀਸ ਲੋਕ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? लगता है जोम्बी साहब ने किसी रेलवे स्टेशन से खाना खाया है। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ? ओए होए होए। अल्लाह। ਓਏ ਐਨਕ ਵਾਪਸ ਲਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਆਂ ਕਵਾਲ ਦੀ ਚੁੜੇਲ ਲੱਗਣ ਡਿਆ।